الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا سبق نمبر 3 کا دراست الصرف کا، اور اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی، اور اس کے اندر آج جو ہے ہمارا ثلاثی مجرد کے بارے میں ہے نا، ثلاثی مجرد سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے علیمہ۔ دیکھیے یہاں کیا تعریف ہوئی ثلاثی مجرد کی؟ ثلاثی مجرد کی تعریف ہوئی 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ علیمہ بیان کیا، کیا ہے علیمہ؟ تو علیمہ میں کتنے حرف ہیں؟ 3 ہیں۔ علیمہ میں 3 حرف ہیں، اور یہ 3 حرفی ہے۔ عین ایک کلمہ، عین ایک حرف ہے، لام دوسرا، تیسرا میم، تو اس کو بولیں گے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی معنی 3 اور مجرد معنی خالی ہونا، ایسا 3 حرفی جو خالی ہو زائد حرف سے۔ تو یہاں دیکھیں علیمہ 3 حرفی ہے، تو اس کو بولیں گے ثلاثی مجرد۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ جو وہاں بولا جاتا ہے کہ ثلاثی مجرد، وہاں حروف اصلی کی جگہ ہوتا ہے، حروف اصلی جو ہو، لہذا اب ماضی اس کو دیکھا ہم نے، اس سے ہم نے ماضی سے بنایا ہم نے علیم، علمنا، کیا ہے؟ تو اگرچہ 4 حرفی ہو گیا ہے، لیکن مادے کے حروف جو ہے کہ 3 ہے اس کے اندر۔ اسی طرح اب اس سے جتنے بھی مضارع وغیرہ بنیں گے، یعلمون، وہ بھی کتنے کہلائیں گے؟ لیکن ہے یہ 6 حرف، لیکن کہلائے گا اب بھی یہ ثلاثی مجرد۔ کیا کہلائے گا؟ کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ جس کے حروف اصلی کی جگہ، یعنی جس کے حرف اصلی، کیوں؟ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو اب کہا کہ جتنے بھی ہوں، ماضی کو دیکھا جائے گا، ماضی میں 3 حرف تھے، تو اس سے اب جتنے بنیں گے وہ سب کہلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے۔ تو اب اگر ہم اس کا مادہ نکالیں تو کیا نکلے گا؟ یعلمون۔ آپ کو مادہ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا وزن ملائیں، یفعلون، کیا ہوگا؟ یہ اس کا وزن ہو گیا یفعلون، یعلمون کا۔ اب اس کو الگ الگ لکھ دیں، یا، فا، عین، لام، واو، نون۔ اب اس کے نیچے وہ یعلمون کو الگ الگ لکھ دیں، یا، عین، لام، میم، واو، نون۔ ہو گیا؟ اب اوپر والی جو مثال ہے اس کے اندر یفعلون میں جو فا، عین، لام کی جگہ ہوگا نیچے والے میں، وہ اصلی حرف ہوں گے اور باقی زائد ہوں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر عین کی جگہ کیا ہے؟ لام ہے۔ فا کی جگہ کیا ہے؟ عین ہے، اور عین کی جگہ لام ہے، اور فعل، لام کی جگہ میم ہے۔ تو مادہ اصلی کیا نکلا؟ عین، لام، میم، علیمہ۔ باقی جو ہیں فا، عین صاحب سے ہٹ گئے، جو کیا ہو گئے؟ سب زائد ہو گئے۔ واو بھی اور واو یہ بھی زائد ہو گیا، زائد ہو گیا۔ سمجھے نہیں؟ تو ثلاثی مجرد 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے علیمہ۔ ثلاثی مزید فی 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، کوئی حرف، جیسے اعلم، کیا ہے؟
ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد میں تو کوئی حرف زائد نہیں ہوتا ہے، اور ثلاثی مزید فی ایسا ثلاثی جو جس میں زائد حرف بھی ہوں. 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو. کیا ہے؟ کوئی حرف زائد بھی ہو، زائد بھی ہو. جیسے عالمہ. کیا ہے؟ عالمہ میں کون حرف زائد ہو گیا؟ ہاں، تو الف زائد ہے. کیا ہے؟ تو اس کو بولیں گے کیا اس میں پہلا حرف کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ زائد ہے. تو اب یہ دیکھیں، آپ نے دیکھ لیا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد جس میں 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد بھی نہ ہو. ثلاثی مزید فی وہ 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو. دیکھیں یہاں پر عین لام میم سے پہلے کیا ہے؟ یہ زائد ہے، اس میں پہلا حرف زائد ہے. ثلاثی مجرد سے ماضی جو ہے وہ 3 وزن پر آتا ہے. ثلاثی مجرد سے ماضی 3 وزن پر آتا ہے. جیسے فعل، فعیلا اور فعولا. دیکھیں 3 حرفی ہے، ثلاثی مجرد ہے. یہ 3 حرفی ہے جس میں کوئی حرف زائد بھی نہیں ہے. تو ایک پہلا فعلا میں عین کلمے پہ دیکھیے فتح ہے اور سب پہ فتح ہی فتح ہے. دوسرے میں عین کلمے پہ کیا ہو گیا؟ کسرہ ہو گیا. اور تیسرے میں عین کلمے پر ضمہ ہو گیا. تو 3 وزن پر آتا ہے، فعیل، فعلا، فعیلا، فعولا. یہ نہیں، یہ ثلاثی مجرد ہو گیا، وہ ثلاثی مزید ہو جائے گا، پھر رباعی مجرد ہو جائے گا وہ. اب یہ 3 حرفی ہو گیا، 3 ہو گیا. اور اسی طرح مضارع بھی 3 وزن پر آ گیا. مضارع بھی اب کیا ہوگا؟ مضارع بھی اس کو آپ یوں ہی دیکھ لیں. مضارع ہوگا پہلا یفعلو، ہے نہیں، اور یفعلو، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. تو مضارع بھی اس طرح کیا ہو گیا؟ یفعلو، ایک ہو گیا فعلا یفعلو، اور تیسرا ہو گیا فعیلا، اور کیا ہو گیا؟ فعیلا. سمیہ سے آتا ہے، جو سمیہ یسمع ضربا یضرب آتا ہے. فعیلا، فعلا یفعلو، ضربا یضرب کے طور پر یفعلو وزن پر آتا ہے. اور ایک آتا ہے فعولا یفعلو، نصرا ینصر، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو کے طور پر یہ آتا ہے نصرا ینصر. تو یہ فعلا، فعیلا، فعولا. تو اب یہاں پر دیکھیں فعلا ہے، 3 ہے یہ، فعلا، فعیلا، فعولا. تو اسی طرح سے ہم سب کو ملائیں گے تو اس طرح سے 9 صورتیں بن جائیں گی. ماضی مضارع کو ملانے سے کل 9 صورتیں بنیں گی. 3 کو جب ضرب دیں گے 3 تیا 9. لیکن اہل عرب جو ہے نا وہ صرف 9 میں سے کیا ہے؟ 6 کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. 6 زیادہ مستعمل ہیں. باب جن کو ہم کہتے ہیں 6 ابواب ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. کیا ہے؟ ہاں، باقی تو ہیں شاذ ہیں وغیرہ ہیں، تو ان کو 6 ابواب کہتے ہیں. اب وہ اس جگہ انہیں ابواب کے ماضی اور مضارع معروف کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور آگے ہر ایک کی پوری گردان صیغوں کی تفصیل آئے گی.
انہوں نے کہا واضح رہے جو حروف فعلا یا یفعلو کے فا کلمے کے مقابلے میں ہو، جو حرف فعلا یا یفعلو کے فا کلمے کے مقابلے میں اسے فا کلمہ، جو عین کلمے کے مقابلے میں اسے عین کلمہ، اور جو لام کلمے کے مقابلے میں اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ جو حرف فعلا یا یفعلو میں ہے نہیں، یفعلو کے فا کلمہ کے مقابلے میں ہو اسے فا کلمہ، جو عین کلمہ کے مقابلے ہو اسے عین کلمہ، اور جو لام کلمہ کے مقابل ہو اس سے لام کلمہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ جیسے مثلا نصرہ، یہ کیا ہے آپ کا نصرہ، یہ نصرہ ہے، تو اب یہاں دیکھیں نصرہ میں نون جو ہے یہ کیا بنا، یہ ہم ایسا رکھیں یا فعالہ رکھیں، کیا رکھیں؟ تو دیکھیں یہ مثال ہو گئی، یہ وزن ہو گیا، تو یہ نون کس کی جگہ ہے؟ فا کلمے کی جگہ ہے، کیا بنا یہ فا کلمہ۔ سواد جو ہے عین کلمے کی جگہ ہے، اور جو ہے را کس کی جگہ ہے؟ لام کلمے کی جگہ۔ تو اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں فا عین لام، اب اس کو آگے نون صاد را۔ اب دیکھیں نون جو ہے فا کلمے کی جگہ، صاد جو ہے عین کلمے کی جگہ، اور را لام کلمے کی جگہ۔ تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ نون فا کلمے کی جگہ ہے، صاد عین کلمے کی جگہ، را لام کلمے کی جگہ۔ اسی طرح آپ دوسری مثالیں لا کر کے آپ دیکھیں یہاں پر، تو ہمیں جو مادہ نکالنا ہوتا ہے کتابوں کے اندر، لغت کے اندر، وہ آپ کو ایسے ہی نکالنا ہوگا کہ جو اس اصلی حروف ہوں گے اسی کے اعتبار سے آپ مادہ نکالیں گے۔ لغت کے اندر آپ دیکھیں گے پورا کلمہ تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اصلی حروف کے اعتبار سے ترجمہ دیکھیں گے تو وہ مل جائے گا۔ آپ اسی طرح دیکھیں افعال ہے، افعال اسی طرح ہے افعال فاعل، مفعول، فعیل اور افعول۔ تو اب اس کے جو ہیں یہ ہو گئے گا، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اسی طرح افعال، یہ کیا ہے؟ افعال اور فاعل، مفعول، فاعل اور افعال وغیرہ، یہ ان کے فا عین لام کلمے کے مقابلے حروف کو سمجھ لیں۔ مثلا یہاں پر افعال کے جواب میں افتح رکھ لیں، آپ کیا رکھ لیں؟ افتح۔ اسی طرح فاعل کے مقابلے میں رکھ لیں آپ ضارب، مفعول کے مقابلے میں رکھ لیں آپ منصور، اور کریم، فاعل کے مقابلے میں کریم، اور دوسرا ہے افعال کے مقابلے میں اسلم۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ رکھ کر کے آپ پہچانیں کہ یہاں پر جو ہے ان کے اندر اصلی حروف کون سے ہیں، فا عین لام کلمے کے مقابلے میں کون ہے اور کون زائد ہے۔ تو دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے فا تا ہا، یہ کیا ہے؟ فا جو ہے عین کے، فا جو ہے فا کلمے کے مقابلے میں ہو گیا، اور تا جو عین کے مقابلے میں ہو گیا، اور ہا جو ہے لام کے مقابلے میں ہو گیا۔ یہ جو کیا ہو گیا؟ یہ زائد ہو گیا۔ تو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو یہ اس کا مادہ نکلا فاتحہ۔ اسی طرح فاعل ضارب میں دیکھیں، دعا جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اور الف یہاں پر کیا ہے؟ زائد ہے، اور را جو ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے، اور با جو ہے
لام کلمے کے مقابلے میں. تو کیا نکلا مادہ اس کا؟ ضربہ ہو گیا. اسی طرح مفعول منصور، یہ مفعول کے وزن پر ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر منصور میں کون فاعل لام کلمے کے مقابلے میں؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نون جو ہے، نون منصور میں، یہ نون کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ فا کلمے کے مقابلے. تو اس سے پتہ چلا نون ہو گیا فا کلمہ. سواد کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ عین کلمہ میں. تو ہو گیا نون سواد، یہ 2 حرف ہو گئے. یہ ہو گیا عین کلمہ سواد. اور کیا بچا؟ واو. یہ جو ہے یہ واو نہیں آ رہا، یہ واو کس نہیں آ رہا ہے، یہ زائد ہو گیا. اور را کس کے مقابلے میں آ گیا؟ لام کلمے کے مقابلے میں. تو کیا بن گیا مادہ؟ نون سواد را. تو نون فا کلمہ ہو گیا، سواد عین کلمہ، اور را لام کلمہ. اسی طرح فعیل کے وزن پر ہے کریم. تو آپ دیکھیں کہ ہاں، تو کریم میں کیا ہے؟ حروف اصلی کون ہے؟ کاف جو ہے فا کلمہ ہے، کاف جو ہے فا کلمہ ہو گیا. را جو ہو گیا عین کلمہ ہو گیا. یا جو ہے یہاں زائد ہو گئی. اور میم جو ہو گیا یہ لام کلمہ ہو گیا. تو اب کیا نکلا اس کا مادہ؟ کرما ہو گیا. جی بدرالدین صاحب سمجھ آ رہا ہے؟ اب آ گیا افعلو. افعلو کے وزن پر ہے اسلم. ذرا اسلم کا حروف اصلی مادہ نکال کے دکھائیں. سلامہ. کیونکہ سین جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، لام جو ہے عین کلمے کے مقابلے میں ہو گیا، اور میم جو ہے سین جو ہو گیا یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو گیا، لام عین کلمے کے مقابلے میں، اور میم لام کلمے کے مقابلے میں. تو مادہ کیا نکلا اس کا؟ سین لام میم. تو یہ اصلی حروف ہوا ہے. اسی کی وجہ سے اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو ملا؟ یہ آپ کے سامنے کوئی ایک جملہ آئے گا، ایک لفظ، ایک کلمہ آئے گا بہت بڑا ہوگا، جس کے اندر بہت سارے زائد حروف بھی ہوں گے. اب آپ کو اس کا معنی پتہ نہیں ہے، آپ کو معنی کیسے دیکھیں اس کا؟ تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کے اصلی حروف نکال لیں، اور اصلی حروف نکالنے کے بعد آپ لغت میں تلاش کریں، اس کا معنی مل جائے گا. پھر آپ کی جو گردان چلتی ہو، جس حساب سے وہ صیغہ ہو، اگر ماضی کا ہے تو اس حساب سے ماضی کا وہ ترجمہ کرتے ہیں آپ، مضارع کا ہے تو مضارع کا ترجمہ کریں گے آپ. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لغت کے اندر کوئی معنی دیشنا ہوگا تو آپ کو اصلی حروف جب تک پہچان نہیں ہوگی آپ نہیں نکال پائیں گے معنی. ہو گیا. تو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں تو اس کو کیا بولیں گے؟ فا عین لام کلمہ. یہ سب ہوئے. تو آپ جو فا کے مقابلے میں اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں اسے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں ہو اسے لام کلمہ کہیں گے. یہاں پر جو ہے ایک آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا کے دے رہے ہیں باب کا، اور وزن بھی دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ جیسے کہ سامنے دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ دے دیا انہوں نے، یہ ہو گیا ایک ہیڈنگ، انہوں نے باب ہو گیا، اور پھر اس کی ماضی انہوں نے دے دیے، ماضی. ایک مضارع دے دیا انہوں نے، ہو گیا. اور اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر نیچے، اول پہلا باب ہو گیا اول. تو کون سا ہو گیا؟ نصارہ. اور اس کی یہ ماضی ہو گئی، یہ ینصرو کیا ہو گیا؟ مضارع. اسی طرح آ جائیں دوسرا باب ضربہ، اور مضارع اس کا ہے یضرب. تیسرا باب
समिया मुजारे इस्माऊ। चौथा बाब फतहा यफ्तहु। पांचवा करमा यकरुमु। और छठा हसीबा यहसीब। तो ये 6 बाब हो गए। हाँ, आपने देखा ये माजी देखें, फ़ाला फ़ाला है नहीं, फ़ाला के वजन पर। अब यहाँ इसका वजन देख लें आप, ये वजन ऐसे हो जाएगा, क्या हो गया, फ़ाला हो गया। और इसका भी क्या बनेगा, फ़ाला। तीसरे वाले का फ़ाइला, चौथे का फ़ाला, पांचवे का फ़ाउला, और छठे का फ़ाइला। तो देखें ये क्या हुआ, 6 बाब बन गए। हाँ, तो ये 6 बाब हो गए। इसमें जो है ना माजी और मुजारे की अलामतें क्या होंगी आपके देख रहे हैं। यहाँ पर अलामत क्या है, ऐन कलमा मफ्तू है, माजी का ऐन कलमा मफ्तू है, यहाँ पर भी ऐन कलमा मफ्तू है। यहाँ माजी का ऐन कलमा क्या मकसूर है, यहाँ फिर ऐन कलमा मफ्तू है, और यहाँ ऐन कलमा मजमूम है, और यहाँ ऐन कलमा मकसूर है। और मुजारे में देख लें, यहाँ पर ऐन कलमा कौन है, यहाँ पर यनसुरु में स्वाद मजमूम है, फिर यहाँ पर रात ऐन कलमा मकसूर, फिर यहाँ ऐन कलमा मीम मफ्तू, यहाँ ऐन कलमा ता मफ्तू, यहाँ ऐन कलमा रा मजमूम, और यहाँ ऐन कलमा सीन मकसूर। तो ये आपके 6 अबवाब हो गए। क्या हो गए, जिनको कहते हैं सुलासी मुजर्रद के अबवाब। क्या कहते हैं, सुलासी मुजर्रद के अबवाब होते हैं। और लुगत या दूसरी किताबों में इन अबवाब की तरफ इशारा करने के लिए कलमात के सामने इन अबवाब के माजी मारूफ का पहला हर्फ क्या लिख देते हैं, सिर्फ क्या कर देते हैं, जैसे नसर आए ना, तो लुगत में आपको देखना हो, क्या आप कहेंगे कि लिख दिया लफ्ज, तो आपको पूरा नसरा लिखा नहीं मिलेगा, ऐसे नून लिख देते हैं, नून। इसी तरह द्वाद है तो द्वाद का पहला हर्फ लिख देते हैं, दौर आवाज से समझ में आएगा। शुरू में वो इशारात भी दे देते हैं, समिया होगा तो सीन लिख देते हैं, फतह है तो फा लिख देते हैं, और करुमा का काफ, और हसीबा का हा। तो इससे आपको समझ में आता है कि ये क्या है, नून से मुराद नसरा का बाब है, द्वाद से दौराबा का है, और सीन से समिया का है, फा से फतहा वाला बाब है, और काफ से करुमा का, और हाफ से हसीबा। तो ये जो है पहचानने के लिए होता है कि लुगत के अंदर पूरा नहीं लिखते, बस इतना से लिखते हैं ताकि पता चल जाए। इससे पढ़ने वाला समझ जाता है कि वो कौन से कलमा किस बाब से आया। और मुजारे और माजी में, माजी और मुजारे में उसके आयन कलमे पर हरकत क्या होगी, है नहीं। तो अगर हरकत फतह की है तो ऐसे करके लिख देते हैं, ये है। कसरे की है तो नीचे कर देते हैं, और जम्मे की होती है तो ऐसे ये ऊपर लगा देते हैं। तो यानी इसका क्या है, आयन कलमा मजमूम है तो समझ में आ गया कौन सा ये यनसुरु का होगा, नसर यनसुरु होगा। तो इससे ये आपकी समझ में आती है पूरी। तो आज हमने जो है सुलासी मुजर्रद की तारीफ, सुलासी मदीद की तारीफ और असली हुरूफ निकालने का तरीका, मादा कैसे निकालेंगे वो पहचान लिया। आपके सामने बहुत सारी एक मिसालें अगर हम रखें तो आपके सामने हम रखते हैं, जैसे यकरुमूना। इस यकरुमूना के अंदर आप असली हुरूफ निकालें जरा। बदरुद्दीन साहब,
یحسبونا کے اندر، حسیبہ یحسبونا کے اندر ما اصلی حروف نکالیں ذرا. یحسبونا کے اندر اصلی مادے کے حروف کیا ہیں؟ کیا ہوں گے؟ یہ لکھا اوپر حسیبہ، کیا ہوں گے؟ حاسیبہ. تو یہ آج جو ہے ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. سبق نمبر 3 کا جو حصہ تھا اس کی تمرین ہے، اور تمرین جو ہے ہم نے آپ بنا کے لائیں گے اس کو. پھر انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 جو ہے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.